اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب بھی ہم شیعہ حضرات سے ان کے عقائد کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں توحید کے خلاف باتیں موجود ہیں، تو عموماً ایک ہی جواب ملتا ہے کہ جی یہ تو غالیوں کا کام ہے، ہم تو غلو کرنے والوں سے بیزار ہیں، ہمارا اصل مذہب توحید پر مبنی ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گے۔ آج ہم کسی غالی یا انتہا پسند کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کتابوں کی بات کریں گے جنہیں شیعہ مذہب کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے کتاب اربع کی، یعنی کہ اصول کافی کی، تہذیب الاحکام کی، کامل زیارت کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان معتبر ترین کتابوں میں ایسی روایات درج ہیں جو نہ صرف اللہ کی شان میں گستاخی ہیں بلکہ شرک کی بدترین مثالیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان صفحات کا مکمل تجزیہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آج آپ کو معلوم ہوگا کہ جس مذہب کو اہل بیت کی محبت کا نام دیا جاتا ہے اس کی بنیاد کن خطرناک عقائد پر رکھی گئی ہے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں ان کی کتاب کامل الزیارت سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ان کے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اس کی تمام روایات معتبر ہیں۔ اس کے باب 59 میں جو لکھا ہے وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ جس نے فرات کے کنارے یعنی کہ قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، گویا اس نے عرش کے اوپر اللہ کی زیارت کی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت جو لم یلد ولم یولد ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، اس کی زیارت کو ایک قبر کی زیارت کے برابر قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں؟ اور یہ بات صرف ایک جگہ نہیں، میں آپ کو ان حوالوں کی فہرست دکھاتا ہوں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ ان کا متفقہ عقیدہ ہے۔ ان کی کتاب کامل الزیارت صفحہ 147، بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب جلد 101 صفحہ 70، ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ 110، تہذیب الاحکام شیخ طوسی کتاب اربع میں سے ایک ہے یہ، جلد 6 صفحہ 45، وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 411۔ اب بتائیے، کیا شیخ صدوق، شیخ طوسی اور علامہ مجلسی بھی غالی تھے؟ اگر یہ غالی تھے تو پھر آپ کا پورا مذہب ہی غلو پہ کھڑا ہے۔ دیکھیں، اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، لیکن شیعہ مذہب کی معتبر کتابیں آپ کو کچھ اور ہی پٹی پڑھاتی ہیں۔ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت 20 حج کے برابر ہے، بلکہ 20 حج سے بھی بہتر ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اسی صفحے پر آگے لکھا ہے کہ یہ ثواب 25 حج کے برابر ہے۔ ناظرین، یہ براہ راست مسلمانوں کو حج بیت اللہ سے متنفر کرنے اور ایک قبر کی طرف موڑنے کی سازش ہے۔ جب ایک شخص کو گھر بیٹھے یا کربلا جا کر 20 یا 25 حج کا ثواب مل رہا ہو تو وہ مکہ کیوں جائے گا؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ روایت کہاں کہاں موجود ہے۔ فروع کافی کتب اربع میں آتی ہے، جلد 4 صفحہ 580 پر موجود ہے۔ تہذیب الاحکام کتب اربع میں آتی ہے، جلد 6 صفحہ 42۔
بحر الانوار جلد 101 صفحہ 141، وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 446، مستدرک الوسائل جلد 10 صفحہ 273۔ یہ سب آپ کی بنیادی ترین کتابیں ہیں، اور جب آپ کی بنیادی ترین کتاب کافی یا تہذیب کہہ رہی ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غالیوں کا عقیدہ ہے؟ یہ تو آپ کے مذہب کی بنیاد ہے کہ حج سے زیادہ اہمیت قبر کی زیارت کی ہے۔ ناظرین، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ رزق دینے والا وہ ہے، یعنی کہ اللہ عز و جل رزق دینے والے ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ زیارت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رزق بڑھتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مٹی کھانے کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ اکثر شیعہ حضرات یہ دعا مانگتے ہوتے ہیں، خیر میں دعا اپنے منہ سے نہیں بیان کروں گا، لیکن آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اے اللہ، اس مٹی کو میرے لیے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا بنا دے۔ کیا کسی انسان کی قبر کی مٹی رزق دے سکتی ہے؟ کیا وہ بیماریوں سے شفا دے سکتی ہے؟ اگر یہ شرک نہیں تو پھر شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ مٹی کو معبود کا درجہ دینا نہیں تو کیا ہے؟ یہ حوالے ملاحظہ کیجئے، اصول کافی جلد 4 صفحہ 541، رزق اور عمر کے حوالے سے۔ ملا یحضر الفقی کتب اربع میں آتی ہے، جلد 2 صفحہ 362، مٹی سے شفا کے حوالے سے۔ مقارم الاخلاق جلد 1 صفحہ 360، وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 525۔ یہ حوالے اس لیے میں آپ کو اس کے سکین دکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو ان کی روٹین میں ہے، آپ چاہیں تو یہ حوالے ایز اٹ از نیٹ پہ چیک کر لیں۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے کسی تیسرے درجے کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، ہم نے آپ کے سامنے کتاب اربع کا ٹوٹل تجزیہ کیا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں شیعہ علماء کہتے ہیں کہ ان کا انکار کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ اب میرا سوال ہر اس شیعہ سے ہے جو تھوڑی سی بھی عقل اور تھوڑا سا بھی ایمان رکھتا ہے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو اہل بیت کی محبت کے نام پر اللہ کی توحید سے دور کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے مذہب کی بنیاد ہی اس غلو پر کھڑی ہے جسے آپ زبان سے غالیوں کا کام کہہ کر جھٹلاتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر قبروں سے رزق مانگنا، اللہ کے گھر کعبہ کے مقابلے میں ایک قبر کو 20 گنا زیادہ اہمیت دینا، مٹی کو شفا کا ذریعہ ماننا، خدا کے لیے بتائیں کیا یہ کھلا شرک نہیں ہے؟ یہ کتابیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ مذہب توحید پر نہیں بلکہ شخصیات کی پرستش پر کھڑا ہے۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اپنی آنکھیں کھولیے، ان حوالوں کو خود جا کر چیک کیجئے، یہ سب آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ آپ کو نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ کی توحید کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دیں اور ہمیں خالص توحید پر موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام، آپ کا بھائی خرم سلیم جعفر۔